السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں آگے سے ناول کو سٹارٹ کرنے لگی. اسپرا شاور لے کر باہر نکلی تو اس کی نظر ارحم پر پڑی جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا. مجھے ہر پلان دھیان سے بنانا ہوگا. ارحم کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ہی از اے وائلڈ بیسٹ جو کسی بھی گڑبڑ کو سیکنڈ میں سمجھ جائے گا. میرا ایک بھی غلط قدم میرے ساتھ ساتھ سب کی جان مشکل میں ڈال سکتا ہے. ارحم مجھ پر یقین کرنے لگا ہے. تبھی میں اس ڈارک روم میں معائشہ کے ساتھ اکیلی تھی. مجھے یہ یقین ہی یہاں سے نکلنے میں مدد دے گا اور میں 2 پل کے لیے بھی شرمندگی محسوس نہیں کروں گی ارحم تمہارا یہ یقین توڑنے میں. اسپرا بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے مرر سے ارحم کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی. ارحم تم نے اپنی ذات کا ایک الگ رنگ مجھے دکھایا ہے جس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں. لیکن میں کوئی آسمان سے گری ہوئی اینجل نہیں جو تمہیں اس سیاہ دنیا سے نکال کے راہ راست پر لے آئے گی. میں ایک عام معمولی انسان ہوں جو جلد واپس سے دانش اور باقی سب کے پاس لوٹ جائے گی. اور میں کل ہی وہ فون بھی حاصل کر لوں گی جس کا مجھے دانش نے کہا تھا. وہ خود سے عہد کرتی ڈریسنگ سٹول سے اٹھ گئی اور پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا جو لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا. اسپرا کو دیکھتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے. ارحم اس سے 1 انچ کے فاصلے پر رک گیا تو اسپرا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو انتہائی پیارا لگ رہا تھا. وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کر گیا جس سے اسپرا کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا. اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اسپرا کے گیلے بالوں کو گردن سے پیچھے کیا اور وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دی جس سے اسپرا کا پورا وجود اس کے لمس سے کپ کپایا. ساتھ ہی ارحم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا. یو اسمیل فریش اینڈ ڈیوائن. وہ سرگوشی نما بول کر اس کے کان کی لو چوم گیا جس سے اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے دیکھا جہاں ارحم ستاروں کی مانند چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو مجھے پلیز. جب ارحم نے بغیر اسپرا کو سمجھنے کا موقع دیے برائڈل سٹائل میں اوپر اٹھایا تو اسپرا لڑکھڑاتی آواز میں بولی لیکن وہ نظر انداز کرتا اسے اٹھا کر لا کے بیڈ پر لٹایا جس پر وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارحم کی آنکھوں میں دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھنے لگی جو اسے دیکھ رہا تھا. ارحم تھوڑا آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا جس پر اسپرا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر دی. اس دن جب تم نے زبیر کے سامنے کہا کہ ہم سب نے زبردستی تمہیں میرے ساتھ رہنے پر مجبور کیا ہے, کیا وہ تم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا یا تم سچ میں ویسے ہی سوچتی ہو؟ ارحم کے الفاظ پر اسپرا نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی جو پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے ٹکرائی. ساتھ ہی اس کی نظر ارحم کے ریڈش ہونٹوں پر ٹھہری جو اس کے لبوں سے 1 انچ کے فاصلے پر تھے. اسپرا کی مسلسل نظر پر ارحم کے لب مسکرانے لگے. I promise. I don't have any problem. You can kiss me. ارحم کی آواز پر اسپرا نے شوق سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی. What? اسپرا نے صدمے سے کہا. کیا چاہتی دوبارہ بولوں؟ وہ شرارت سے بولا تو اسپرا اس کے چہرے کے سبھی نقوش کو حفظ کرنے لگی. خیر ہے میڈم آج؟ ارحم نے اس کے سامنے چٹکی بجائی جس پر اسپرا نے اسے گورا. میں بس دیکھ رہی تھی کہ تم ذرا سا بھی پیارے نہیں ہو. وہ منہ بسورتے ہوئے بولی تو ارحم نے اس کی بات پر کہکا لگایا. اچھا بتاؤ, جو تم نے زبیر کے سامنے کہا تھا وہ محض غصے میں بولا تھا یا سچ میں تمہارا یہی حال ہے؟ ارحم نے نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا. کیا کروں؟ اگر سچ کہہ دیا تو ارحم کا یہ روپ کہیں دور جا سوئے گا اور اس کے اندر کا مونسٹر جاگ جائے گا. نہیں, میرا ویسا کوئی مطلب نہیں تھا, اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تو ارحم اس کے لبوں پر جھکا اور محبت بھرا لمس چھوڑا اور پھر اس کے ماتھے کو واپس سے چوم کر بیڈ سے اٹھ گیا. یہ کیا تھا ارحم؟ اسپرا نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا کیونکہ پہلے اس کے لمس میں شدت اور پاگل پن ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ اسپرا کے لب پر کٹ لازمی چھوڑتا تھا, لیکن آج وہ کہیں نہیں تھا بلکہ محبت تھی. کیا کیا تھا؟ وہ انجان بنتا ہوا پوچھنے لگا. تم جانتے ہو میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اسپرا نے غصے سے پوچھا جبکہ وہ نظر انداز کرتا لیپ ٹاپ پکڑ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا. نہیں, میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہی ہو. وہ لیپ ٹاپ اوپن کر کے سکون سے بولا. اسپرا نے جب اس کے چہرے پر کوئی احساس نام کی چیز نہیں دیکھی تو جانے کیوں اس کے دل میں تکلیف سی اٹھی. کچھ نہیں, اسپرا نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس کے یوں لاپرواہ بن جانے پر دل میں ٹھیس سی اٹھنے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے. کیا ہوا ہے؟
ارہم نے جب اسپرا کی آواز میں نمی محسوس کی تو جلدی سے اٹھ کر آ کے اس کا بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسپرا نے غصے سے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ ارہم نے اس کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے انتہائی سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا ارہم، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں کیسا محسوس کروں۔ یقین کرو بالکل سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسا احساس ہے، کیا ہے یہ؟ ارہم نے جب اسپرا کی گال پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے ہوئے بولنے لگی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں تمہارے لیے کیا ہوں تو میں کیا ہوں؟ میرے خیال میں تمہارے لیے کوئی گڑیا ہوں جسے تم اٹھا لائے ہو، جب دل کرتا ہے جیسا دل کرتا ہے ویسا کھیلتے ہو میرے ساتھ۔ کبھی ایک دم مونسٹر بن جاتے ہو اور کبھی بالکل اینجل، کبھی وحشیوں کی طرح مجھے ٹارچر کرتے ہو اور کبھی چھوتے بھی اتنی نرمی سے ہو کہ ٹوٹ نہ جاؤں۔ وہ خشک سا کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ اور سب سے بڑی بات تمہارا یہ چہرہ ہے، پل میں تم مسکراتے ہو اور پل میں تم سرد موری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولنے لگی۔ اسپرا، ارہم نے اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چنتے ہوئے پکارا۔ بھول جاؤ جو بھی کہا، سوری، میں سمجھ گئی میں تمہارے لیے صرف ایک گڑیا ہی ہوں جس کے ساتھ تم بس کھیلو۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر ارہم نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا اور پھر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم گڑیا نہیں ہو، سمجھ آیا، اور میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ وہ اپنے پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن میں گاڑتے ہوئے بولا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اسپرا نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زبردستی شادی کی ہے، لیکن یقین کرو میں نے تمہیں کبھی کوئی گڑیا سمجھ کر نہیں کھیلا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہارے بارے میں جو سوچا تم بالکل ویسی نہیں ہو، بلکہ تم الگ ہو۔ یور کانفیڈینس، یور اسٹرینتھ، یور پاورفل ایموشنز آل بیکیم مائن۔ اسپرا، تم اور تمہاری روح بہت پاک ہے، تم روشنی ہو، اور یہ روشنی میرے اندھیرے میں اس قدر شدید تھی کہ جب میں آنکھیں بھی بند کرتا تو محسوس ہوتی۔ میں نے تمہیں اس لیے برے طریقے سے ٹریٹ کیا کیونکہ مجھے لگا یہ روشنی ایک دن چلی جائے گی، مجھے واپس سے اندھیرے میں دھکیل کر، لیکن اسپرا تم نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ میں نے جتنا تمہیں خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تم اتنی شدت سے میرے پاس آئی۔ تم نے ہر طرف سے اندھیرا ختم کر کے صرف روشنی بکھیر دی، اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچی سوائے تمہیں اپنانے کے، تمہارے قریب آنے کے۔ ارہم، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ I am selfish bastard اسپرا who get what he wants and I want you۔ اگر تمہیں کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے اپنے ان ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، اور یقین کرو اسپرا مجھے 2 پل کے لیے بھی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ بول کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ اور ہاں، اگر کوئی تم سے پوچھے تم میری کون ہو تو بول دینا، یو آر مائی وائف، جو شدید قسم کی ضدی اور پاگل ہے، سوال اور باتیں اس قدر کرتی ہے کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یقین کرو لوگوں کو تم پر نہیں بلکہ مجھ پر ترس آئے گا۔ ارہم نے اسپرا کی بال بگاڑتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے اسے گھورا، مگر وہ اسے آنکھ مارتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ واٹ؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میں اس قدر ایموشنل کیوں ہو گئی تھی؟ او میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ اف پاگل اسپرا، سوچ کیا رہی ہو؟ بھاگو بس، جتنا جلدی ہو سکے اتنی تیزی سے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر لمبے لمبے سانس لے کر سوچنے لگی۔ اگلے دن اسپرا نے ناشتے کے دوران ارہم کو معائشہ کے ساتھ ہوئی گفتگو بتا دی، لیکن ساری نہیں، بس تھوڑی بہت، جیسا کہ وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ یہاں اسپرا کو ڈھونڈنے آئی ہے، اور جب پولیس نے نیوز پیپر ریڈ کیا تو واپس سے ارہم کے خلاف کیس اوپن کر دیا ہے، مگر اس نے غلطی سے بھی دانش اور حمزہ کا نہیں بتایا کہ وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں، جس پر ارہم نے اس کی جانب مطمئن ہو کر دیکھا اور کہا کہ معائشہ سے پتہ لگواؤ کہ اس کے آدمی کدھر کدھر موجود ہیں، جس پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا تو ارہم نے اسے مزید بتایا کہ اس نے اپنے آدمی معائشہ کے پیرنٹس کو پکڑنے کے لیے بھیج دی ہیں، جس پر اسپرا کو افسوس ہوا، لیکن اس نے ارہم کو واضح نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد ارہم ناشتہ کر کے گھر سے چلا گیا، جبکہ اسپرا پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ مجھے جلد سے جلد فون حاصل کرنا ہے، وہ بڑبڑائی اور گارڈن ایریا کی جانب چلی گئی۔
دوپہر میں تیمیہ آئی تو اسپرا نے اس کے ساتھ لنچ کیا، پھر ان دونوں نے بہت ساری باتیں کی۔ وہ باتیں کرتی کرتی گھر کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی اور وہاں ٹہلنے لگی۔ وہاں کھڑے گارڈز کو اسپرا نے ان دونوں کو پرائیویسی دینے کا کہا تو وہ سر جھکاتے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو کچھ ہی دیر بعد تیمیہ کو ارجنٹ کال آئی تو وہ بھی چلی گئی، جس پر اسپرا نے لاکھ دفعہ شکر ادا کیا اور دروازہ کھول کر سیدھا جنگل کی جانب چلنے لگی تاکہ فون حاصل کر سکے۔ یا اللہ پلیز جلدی سے بنیان کا درخت مل جائے۔ اسپرا نے درخت ڈھونڈتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی، تبھی کافی آگے آ کر اس کی نظر بنیان درخت کی جانب پڑی۔ اس کے نیچے کھڑے ہو کر اسے لگا جیسے وہ سبز آسماں کے نیچے آ گئی ہو۔ یا اللہ پلیز یہاں اب کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہو۔ وہ درخت کے ارد گرد گھومتے ہوئے بولنے لگی تھی، تبھی اس کی نظر بلیک شاپر پر پڑی۔ مل گیا، واؤ! وہ چہکتی زمین پر بیٹھی اور شاپر کو ہٹا کر زمین کو کھودنے لگی۔ تھوڑی دیر کھودنے کے بعد اس کے ہاتھ میں سیل آیا۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا اور نمبر لسٹ میں صرف ایک ہی نمبر تھا جو اسپرا نے ڈائل کر دیا۔ یا اللہ پلیز اب یہ دانش ہو سامنے۔ ہیلو، فون سے آواز گونجی۔ میں ہوں دانش۔ او گاڈ اسپرا، میں بہت پریشان تھا تمہیں لے کر۔ دانش نے اسپرا کی آواز سن کر سکون بھرا سانس کھینچتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں تم پراپر پلان کے ساتھ آؤ اور پلیز جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ اسپرا نے واپس سے گھر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں بیبی تم فکر مت کرو، میں لے جاؤں گا۔ تم کیسی؟ میں تمہیں 2 دن دے رہی ہوں دانش، صرف 2 دن۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں یہ فون کسی ڈسٹ بین میں پھینک دوں گی اور بھول جانا ہم کبھی واپس سے ملیں گے۔ اسپرا نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ اسپرا سب ٹھیک ہے؟ دانش نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ٹھیک کچھ بھی، میرا دل اور دماغ دونوں ہی ارحم کے سامنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا دل کیا وہ چلائے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم صرف مجھے 2 دنوں میں اس جگہ سے کہیں دور لے جاؤ، وہ سختی سے بولی۔ اوکے جیسے تم کہو، وہ نرمی سے بولا۔ اوکے میں تمہیں کل کال کروں گی، اسپرا نے کہہ کر فون بند کر دیا اور اسے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں ڈال کر گھر کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے کھڑے گارڈز نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک وکٹر کو بلانے بھاگ گیا جبکہ ایک تیزی سے اسپرا کی جانب بڑھا۔ میم آپ کو اس جانب جانے کی اجازت نہیں ہے، گارڈ نے پریشانی سے کہا۔ میں زیادہ دور نہیں گئی تھی، اسپرا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا جہاں وکٹر تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ میم آپ کو اس ایریا میں جانا منع ہے، وکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ ریلیکس، میں صرف واک کے لیے گئی تھی وکٹر، میں بور ہو گئی تھی گھر۔ لیکن آپ کو جانا، فائن، جب اگلی دفعہ جاؤں گی تو انفارم کر کے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میم سر نہیں مانیں گے۔ اور وہ بلا کیوں؟ اسپرا نے آئی برو اچکایا۔ کیونکہ باہر جانا خطرناک ہو سکتا۔ لیکن ارحم نے کہا تھا باہر کوئی جانور نہیں، مگر اور وجہ بھی ہو سکتی خطرے کی۔ اوکے، اگلی دفعہ گئی تو بتا کر جاؤں گی، ابھی میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسپرا ارحم کے اٹھنے سے پہلے بغیر اس سے جگائے اس کے حصار سے نکل کر واش روم میں گئی اور فریش ہو کر نیچے آ گئی اور ارحم اور خود کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو ارحم بھی منہ ہاتھ دھو کر آ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اسپرا نے جلدی سے اس کے لیے ناشتہ لگایا اور خود واپس سے کچن میں چلی گئی تاکہ ساتھ مولٹن چاکلیٹ کے مگ تیار کر سکے۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ ارحم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو نیوز پیپر ریڈ کرنے میں مصروف تھا اور ناشتے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آ رہی ہوں بس، اسپرا نے اونچی آواز میں کہا اور جلدی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیبل پر موجود تھی۔ اسپرا کو ٹیبل پر موجود دیکھ کر ارحم نے نیوز پیپر سائڈ پر رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ تم آج بہت خاموش ہو، کہیں وہ اس وجہ سے تو نہیں آج میں شاور لیے بغیر نیچے آ گیا اور تمہیں میں ٹاول لپیٹے نظر نہیں آیا؟ ارحم نے مضحکہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے شوق سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، ویری فنی، بہت ہنسی آئی، اسپرا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ایسے آنکھیں مت گھماؤ ورنہ سزا ملے گی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اور اس سزا میں کیا تم میرا گلا دباؤ گے یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈو گے ٹارچر کرنے کا؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے آئی برو اچکایا تو اسپرا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے لگا اب ارحم جانے کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ، مگر اس کا اگلا عمل اسے شوق ہی کر گیا کیونکہ وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے بغیر اس کے کچھ کہے اٹھ گیا۔ اسپرا بھی برتن سمیٹ کر جا کے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے لگی، تبھی ارحم تیار ہو کر وہاں آیا۔ اسپرا کو لگا اب ارحم لازمی اس پر چلائے گا، مگر وہ نرمی سے اس پر جھکا اور آہستگی سے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔
میں آج جلدی آ جاؤں گا، کچھ اچھا سا پہننا، میں تمہیں کہیں باہر گھمانے لے جاؤں گا 7 بجے تک۔ ارم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو کو چوما اور پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر دور ہو گیا، جبکہ اسپرا سانس روک کے اس کی جانب دیکھنے لگی جو گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اس وقت صرف دانش کو سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کیا پلان بنا رہا ہوگا، لیکن میرا ذہن بار بار ارحم پر کیوں ٹہر رہا ہے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے میں فائنلی یہاں سے نکل جاؤں گی، لیکن یہ دل میں گھٹن کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ارحم کے ساتھ گزارا وقت کیوں یاد آ رہا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ جب خیال آتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ کولڈ بلڈ کرمنل ہے، تو تبھی ذہن میں اس کی چلتی دھڑکنوں کی آواز کیوں سنائی دینے لگتی ہے جو میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر محسوس کی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود سے کہنے لگی، لیکن دھڑکنیں تو ہر انسان کی چلتی ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے۔ دماغ نے دلیل دی۔ ایموشنز آئی واز ٹو اسکیئرڈ ٹو ریویل اینڈ وٹنس۔ دل بڑبڑایا۔ او مائی گاڈ، شٹ اپ بوتھ آف یو۔ اسپرا اپنے دل اور دماغ دونوں پر چلائی۔ مجھے نفرت ہے تم سے ارحم، شدید قسم کی نفرت۔ لیکن ہاں میں مانتی ہوں میں نے تم میں تبدیلی دیکھی ہے، لیکن تم مافیا میں ملوث انسان ہو، جان لیتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ اسپرا جلدی سے کہہ کر اپنے کمرے میں گئی اور کبرڈ سے سیل نکال کر دانش کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اسپرا، کیا پلان تیار ہے؟ اسپرا نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں تیار ہے، بہت پہلے کا، وہ سکون سے بولا۔ تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا تھا؟ اسپرا نے مایوسی سے پوچھا۔ ہم نے ایسے ہی بنایا تھا مگر کل کنفرم کیا۔ صحیح بتاؤ کیا پلان ہے؟ اسپرا نے بے صبری سے پوچھا۔ اوکے، کل تمہارا وہاں آخری دن ہے اور تمہیں ویسے ہی گزارنا ہے جیسے اب تک گزار رہی ہو، تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو۔ اوکے، وہ میں جانتی ہوں۔ گڈ۔ کل ہم ارحم کا وہ ہوٹل جلا دیں گے جو مارکیٹ میں ہے جہاں وہ اسمگلنگ کا کام کرتا ہے، دانش نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں کیسے پتہ یہ؟ اسپرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم بس مجھ پر یقین کرو اور تم وہ ہوٹل نہیں جلاؤ گے۔ وہاں مارکیٹ اور آس پاس اتنی دکانیں جانتے ہو لوگوں کی، اس سے جانے بھی جا سکتی، تم یہ نہیں کرو گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور ہم رات 9 بجے تک جلائیں گے، اور تب زیادہ رش بھی نہیں ہوگا۔ تم آدھی رات کو نہیں جلا سکتے؟ اسپرا نے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آدھی رات کو بہت لیٹ ہو جائے گا، اس وقت روڈ خالی ہوں گے اور لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ارحم اس معاملے کو سیریس نہ لے، پھر 9 بجے ہی ٹھیک ہے، دانش نے دلیل دی۔ دانش، مجھے پریشانی ہو رہی، کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسپرا نے پریشان لہجے میں کہا۔ مجھ پر یقین کرو، ایسے ارحم وہاں جائے گا اور تم گھر اکیلی ہوگی، ہمارا تمہیں وہاں سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن گھر کے سامنے گارڈز بھی تو ہیں، اسپرا نے کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ٹوٹل 8 گارڈ ہیں، تم فکر مت کرو، ہم سنبھال لیں گے، وہ سکون سے بولا، جس پر اسپرا نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ بھلا اسے کیسے پتا 8 گارڈ ہیں؟ تمہیں لگتا ہے یہ پلان کام کرے گا؟ اسپرا نے لب چباتے ہوئے پوچھا، جس پر دانش نے لمبا سانس کھینچا۔ تمہیں آفیسر سنان یاد ہے جن کے چہرے پر نشان تھا؟ وہ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے اس دفعہ ارحم کے خلاف مضبوط فورس تیار کی ہے، ہم جلد تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، وہ یقین سے بولا، جس پر اسپرا خاموش رہی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جانتی ہوں نا تم یہ؟ اس نے اسپرا کے خاموش رہنے پر نرمی سے پوچھا۔ جانتی ہوں۔ تو پھر یقین بھی کرو، میں تمہارے لیے آیا ہوں یہاں اور تمہیں لے کر ہی جاؤں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن میرے ماما پاپا اور بیلا، ان کی فکر مت کرو، جب ہم تمہیں یہاں سے چھڑائیں گے تمہارے والدین بھی صحیح سلامت ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ بیکاز سم ممبرز آف پولیس ہیو آلریڈی لیفٹ فار ناسو، جہاں اس وقت تمہارے ماما پاپا اور بیلا موجود ہیں۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اسپرا نے صدمے سے پوچھا۔ میں سب جانتا ہوں بیبی، بس دعا کرنا یہ پلان کام کر جائے، وہ نرمی سے بولا۔ میں ضرور دعا کروں گی۔ اوکے بائے دانش، سون یو ول بی ان مائی آرمز۔ دانش یہ کہہ کر کال کاٹ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اسپرا پوچھ کر معائشہ کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ بہتر ہے، وہ نرمی سے بولی۔ کھانا کھایا اور میڈیسن لی؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں کھایا ہے اور میڈیسن بھی لی ہے،
آج ڈاکٹر ارسل آئے تھے، بتا رہے تھے اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سوری مائشہ، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اسپرا نے کہا۔ تم کیوں سوری کہہ رہی ہو؟ اگر کسی کو سوری بولنا چاہیے تو وہ صرف میں ہوں۔ مائشہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ سب میری غلطی ہے جو تم اس وقت یہاں ایسی حالت میں ہو، اور جو کچھ دانش کے ساتھ ہوا وہ بھی میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ یہاں تک کہ وہ آدمی جس نے اپنا گلا کاٹ لیا وہ بھی میرا ہی قصور تھا، اسپرا نے نم آنکھوں سے کہا۔ ریلیکس اسپرا، جو اس آدمی نے کیا اس کی ڈیوٹی تھی۔ رہی دانش اور میری بات، ہم دونوں ٹھیک ہیں، مائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارحم کو منا لوں گی کہ تمہیں یہاں سے جانے دے، وہ مائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ میرا نہیں خیال وہ جانے دے گا، وہ مجھے جان سے مار دے گا، اور ایسا کرنے سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مائشہ نے خشک قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تمہارا قتل نہیں کرے گا، میں اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی، اسپرا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک کرمنل ہے اسپرا، یہ سب آدمی انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، وہ ایک سے دوسری بار سوچے گا بھی نہیں۔ میری گردن کاٹنے سے پہلے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، مائشہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ میری سنے گا، اسپرا نے بغیر سوچے سمجھے یقین سے کہہ دیا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ تم لوگ کدھر رہ رہے ہو؟ اسپرا نے کچھ لمحوں بعد پوچھا، ساتھ میں اس کا دل چاہنے لگا مائشہ نہ بتائے کیونکہ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ وہ میرے آدمی کو مار دے گا اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ ہم لوگ کدھر رہ رہے۔ کچھ اور پوچھو اسپرا۔ اوکے، کیا پولیس تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کچھ قابل بھروسہ آدمی ہے جنہیں میرے پاپا نے خود ہائر کیا ہے تمہارے لیے۔ اوف، ایک طرف دانش اور پولیس مجھے بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف تم لوگ۔ اسپرا نے لمبا سانس کھینچا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا جب سے وہ ٹاؤن چھوڑ کر افیسر سنان اور حمزہ کے ساتھ گیا تھا۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ اسپرا نے بے یقینی کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولی۔ میرا رابطہ ہے، مجھے لگا تمہارا بھی ہوگا۔ اسپرا کے الفاظ پر مائشہ جو زمین کی جانب دیکھ رہی تھی جھٹکے سے سر اوپر کر کے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے تم تک پہنچنا اتنا مشکل ہو گیا تھا تو اس نے کیسے تمہارے ساتھ رابطہ کر لیا؟ وہ بھی تم ارحم کے ساتھ رہ رہی اس کے گھر میں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور ارحم کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اسپرا نے اس کی دانش کے ساتھ ہوئی ملاقات اور پھر کال پر کی ہوئی ساری بات بتا دی، جس پر مائشہ کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگی۔ مائشہ، جب وہ کچھ نہیں بولی تو اسپرا نے اسے پکارا۔ اوکے، مطلب تم پرسوں اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ گی؟ مائشہ نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پلان تو یہی ہے۔ ٹھیک، ہم سب لوگ یہی تو چاہتے تھے۔ مائشہ کے لہجوں سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تم ٹھیک ہو مائشہ؟ ہاں ٹھیک ہوں، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ لیکن اسپرا نے اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی محسوس نہیں کی بلکہ سنجیدگی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں پیچھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اسپرا نے اسے یقین دلایا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے مائشہ کو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ہاں جانتی ہوں، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی مائشہ۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں بس سوچ رہی تھی یہاں باہر دروازے کے پاس میرے لیے کتنے گارڈز موجود ہیں جو مجھ پر نظر رکھ رہے۔ میرے خیال میں تو بہت زیادہ ہوں گے۔ اسپرا نے 2 پل اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے کپڑے جھاڑتی زمین سے اٹھ گئی۔ نہیں، صرف 2 ہیں، اسپرا نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا اور اپنے قدم ڈارک روم سے باہر نکال دیے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ وکٹر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے سامنے موجود تھی۔ گھر پہنچ کر اسپرا نے شاور لے کر بال خشک کیے، پھر وائٹ کلر کا جمپ سوٹ پہنا جس کے اوپر بلیک شرٹ پہن لی۔ اس نے ہلکا میک اپ کرنے کے بعد اپنے بال سٹریٹ کر کے کمر پر کھلے چھوڑ دیے، کیونکہ ارحم کو اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا، اسی لیے اس نے اپنے بال نہیں باندھے۔ ساتھ بلیک سینڈل پہن کر اس نے اپنے کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے۔ شکر ہے ٹائم پر تیار ہو گئی ہوں، اسپرا نے اپنی فائنل لک مرر میں دیکھنے کے بعد کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اب 7 بجا رہی تھی۔ وہ پاؤچ پکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ پتہ نہیں کدھر رہ گئے ہیں، وہ کاؤچ پر بیٹھے سوچنے لگی۔ تبھی دروازے کی بیل بجی تو وہ خوشی اٹھ کر دروازہ کھولنے آگے بڑھ گئی۔
دروازہ کھول کر جب سامنے اس نے ارحم کو دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور اس نے ارحم کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر کے خود کے قریب کیا۔ وہ جو مسرور سا اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، اسپرا کے یوں خود کے قریب کرنے پر ہوش میں آیا۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اسپرا کو دیکھتے اسے کمر سے پکڑ کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ارحم کی آنکھوں میں دیکھا، ساتھ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے پیشانی سے ہٹانے لگی۔ میں اب سے روزانہ وقت پر ایسے ہی گھر آیا کروں گا تاکہ تمہیں اپنا ایسے ہی وارم ویلکم کرتے دیکھ سکوں، ٹیسیرو۔ اس کی ناک کے ساتھ خود کی ناک رگڑتے ہوئے نرمی سے بولا، جس پر اسپرا نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا تو ارحم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے اس کے بال گردن سے ہٹا کر اس پر جھکا۔ یو لک بیوٹیفل بیبی، ارحم نے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کہا تو اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور گال دہکنے لگے۔ ارحم نے جب اس سے پیچھے ہو کر اس کے چہرے کو دیکھا تو مسکرانے لگا۔ چلو چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر باہر نکلنے لگا۔ کے ٹی ایم کو کیا ہوا؟ اسپرا نے سامنے کھڑی نئی ہارلی ڈیوڈسن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ والی کی تھیوری میری ہے، ارحم نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بتایا، ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اس کے گرد اپنے بازو باندھ کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے آہستہ اور اچھے طریقے سے بائک کو اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک بہت بڑے مینشن کے قریب تھے۔ واٹ؟ ارحم مجھے اس اتنے زیادہ بڑے مینشن میں لانا چاہتا تھا۔ تبھی گارڈز نے دروازہ کھولا تو اندر کا ماحول دیکھ کر اسپرا کی آنکھیں پھیلیں، کیونکہ یہ ایریا اسے کلب، پارٹی اور پارک سب کا مکسچر لگا۔ ارحم یہ کیسی جگہ ہے؟ ارحم جب لوگوں کے ہجوم کے درمیان میں بائک آہستہ آہستہ اندر لے جانے لگا تو اسپرا نے ارحم سے پوچھا، ساتھ ان لڑکیوں کو گھورنے لگی جو ارحم کو فلرٹی اسمائل پاس کر رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انتہائی امیر زادے آتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر چیز ملے گی، عورتیں، کلب، ہوٹلز، پیسہ، ہر چیز۔ ارحم نے بائک پارک کر کے اسپرا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تین مرد اور عورتیں گہری مسکراہٹ کے ساتھ ارحم کی جانب آئے۔ دیکھو کون آیا ہے، ایک آدمی جس کے بال براؤن تھے ارحم کے قریب آ کر بولا اور ساتھ ہی اسے گلے سے لگا لیا، اور اس کے پیچھے دو آدمی جو کھڑے تھے انہوں نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا تو اسپرا ان سب سے 2 قدم دور ہوئی تاکہ ان سب کو ملنے کے لیے تھوڑی جگہ دے سکے۔ بہت وقت لگا دیا مہرباں آتے آتے، بلونڈ بالوں والا آدمی بولا، جس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے قریب کھڑی لڑکی کی کمر کے گرد رکھا ہوا تھا۔ اتنا سب ہو گیا اور ہم آج بھی سب ساتھ ہیں، تیسرا آدمی بولا۔ سب کیسا چل رہا ہے؟ ارحم نے ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بغیر بالکل مزے کا نہیں، اب تم آ گئے مطلب سب سیٹ ہو جائے گا، تیسرے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، جو باقی 2 کی نسبت زیادہ مونسٹر نہیں لگ رہا تھا۔ تو یہ وہی لڑکی ہے نا؟ ایک لڑکی کے پوچھنے پر سب کی نظریں اسپرا کی جانب اٹھی، جبکہ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ اسپرا ہے، ارحم نے 2 قدم پیچھے لے کر اسپرا کو خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ تمہارا نیا کھلونا ہے، چند دن اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے؟ بلونڈ بالوں والے آدمی نے پوچھا، جس پر اسپرا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ اپنی آنکھیں نیچے جھکا کر ارحم کے جواب کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ اور ہاں، اگر کوئی تم سے پوچھے تم میری کون ہو تو بول دینا، یو آر مائی وائف، جو شدید قسم کی ضدی اور پاگل ہے، سوال اور باتیں اس قدر کرتی ہے کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یقین کرو لوگوں کو تم پر نہیں بلکہ مجھ پر ترس آئے گا۔ ارحم کے کہے گئے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ نیا کھلونا بالکل ویسا ہی جیسا بھی تم ایک اپنے بازو کے گرد لپیٹے ہوئے ہو، ارحم نے اس آدمی کے قریب کھڑی لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا کا پورا وجود پتھر آیا۔ یو آر مائی وائف۔ اسپرا کے کانوں میں ارحم کے الفاظ میوزک کی طرح بار بار ٹکرانے لگے۔ وہ نظر اٹھا کر بے صبری سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، ساتھ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ او سیریسلی؟ میں نے سنا یہ لڑکی تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے اندر رہ رہی ہے۔ تم آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اپنے گھر کے اندر نہیں لے کر گئے، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی غصے سے چلائی، ساتھ اسپرا کو نفرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے جیسے پہلے کبھی اور کہیں ملی ہی نہیں۔ اب مل گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے اپنے بہت قریب اور سنبھال کر رکھوں گا۔ اور وہ مسکراتی آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگا، جس پر اس لڑکی نے اسپرا کو گھورا تو اسپرا کا دل کی آگے بڑھ کر اس لڑکی کا منہ توڑ دے،
مگر وہ خاموشی سے ارم کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی. شی از مائی وائف. وہ محبت سے اسپرا کے گال سہلاتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے سکون بھری لمبی سانس کھینچی جو جانے وہ کب سے روکے ہوئے تھی. ساتھ ہی اس نے اپنی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے اپنے منہ کی اندرونی گال کو دانتوں کی مدد سے کاٹا. لیکن یہ ہمیں جانا ہے. اس لڑکی کی بات کو کاٹتا اسپرا کا کمر سے پکڑ کر آگے بڑھ گیا. مجھے ایسے مت دیکھو، ارہم نے کہا. کیسے؟ اسپرا نے نرمی سے پوچھا، ساتھ اس کے خوبصورت چہرے کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگی. لائک یو ایڈور می. ارہم کے الفاظ پر اسپرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تو اس نے اپنا دایاں بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانے لگی. تبھی اس نے محسوس کیا جیسے ارہم نے اس بالوں پر اپنے لب رکھے ہوں. ارہم نے اسپرا کو کافی لوگوں سے ملوایا. وہ جب اسے اپنی وائف بولتا، اسپرا کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگتی. نہ جانے کیوں اس کے منہ سے سننا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا. انجن کے سٹارٹ ہونے کا شور اور لوگوں کے نعروں کی آواز نے اسپرا کی توجہ اپنی جانب کھینچی تو وہ اس شور کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی. وہاں کیا چل رہا ہے ارہم؟ اسپرا نے ارہم سے پوچھا جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. ریس. ارہم کہہ کر اسپرا کو ساتھ لیے لوگوں کے درمیان سے گزرتا آگے بڑھنے لگا جو ریس کے شروع ہونے کے لیے بہت پرجوش تھے. جب وہ لوگ آگے پہنچ گئے تو ان کی نظر سامنے لائن میں کھڑی 4 گاڑیوں پر پڑی جن کا رنگ بلیک، اورنج، ریڈ اور گرین تھا. اور وہاں ایک لڑکی موجود تھی جس کے ہاتھ میں پیلے کلر کا کپڑا تھا. جیسے ہی اس نے وہ کپڑا پہنکا، گاڑی میں موجود آدمیوں نے انجن سٹارٹ کیا اور اپنی گاڑیاں بھگانے لگے. کم آن. ارہم نے مڑتے ہوئے کہا اور وہ دونوں اسی راستے سے واپس جانے لگے جس سے وہ دونوں وہاں آئے تھے. تم نے کبھی ریس میں حصہ لیا ہے؟ اسپرا نے تجسس سے پوچھا. ہاں، ایک وقت میں بہت، لیکن علی تو آج بھی پاگل اس کے لیے. وہ اونچی آواز میں بولا کیونکہ میوزک کی آواز یہاں بہت لاؤڈ تھی. تم نے بند کیوں کر دی؟ کیونکہ میں بور ہو گیا تھا. وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا. یہ ریزارٹ کلب کی طرح لگ رہا ہے. سانگ انتہائی اونچی ایک کارنر. آئی وانٹ یو. اسپرا نے ارد گرد آنکھیں گھماتے ہوئے کہا جہاں سے گونج رہا تھا، جبکہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں دل کھول کر ڈانس کرنے میں مدہوش تھے. ان لوگوں پر گرتی مختلف رنگوں کی روشنیاں اس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی. مجھے ڈانس کرنا ہے. اسپرا نے ارہم کو کھینچ کر لوگوں کے رش سے گزرتے ہوئے ڈانس فلور کی جانب لے جانے لگی. مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا. وہ اونچی آواز میں چلایا تاکہ اسپرا سن سکے. لگا دیا. لاکڈ اوے. تبھی ڈی جے نے سانگ تبدیل کر کے. اسپرا نے ارہم کی بات کو نظر انداز کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور خود کے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حائل کر کے ڈانس کرنے لگی. بیبی ٹیل می، وڈ یو ڈائی فار می؟ وڈ یو اسپینڈ یور ہول لائف ود می؟ وڈ یو بی دیئر ٹو آلویز ہولڈ می ڈاؤن؟ لیرکس پر وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے. ٹیل می، وڈ یو ریئلی کرائی فار می؟ بیبی ڈونٹ لائی ٹو می. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? ارہم اسپرا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کر ڈانس کرنے لگا جس پر اسپرا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ارد گرد بھی دیکھ رہا تھا کہیں اس کے آدمی نہ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت ڈانس کرنے میں مصروف ہے. کیا سوچیں گے؟ ارہم نے تبھی نظر اٹھا کر اسپرا کی جانب دیکھا اور پاؤٹ بنایا. وہ اسے پاؤٹ بناتا اتنا کیوٹ اور معصوم لگا کہ اسپرا نے آگے جھک کر بغیر سوچے سمجھے اس کی تھوڑی کو چوم لیا جس سے اس کا پاؤٹ مسکراہٹ میں بدل گیا اور آنکھیں ستاروں کی مانند چمکنے لگی. مجھے ایسے مت دیکھو. اسپرا نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا مگر اس کے باوجود اس کی آواز لڑکھڑائی. کیسے؟ ارہم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. جیسے کہ تمہیں یہ آنکھیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے ملی ہوئی ہیں. اسپرا کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی وہ نیچے جھکا اور اس کے لبوں پر گستاخی کر گیا جس پر اسپرا کے گال لال ٹماٹر ہو گئے اور وہ گھبرا کر یہاں وہاں لوگوں کو دیکھنے لگی جو اپنی دن میں اپنی دنیا میں مدہوش تھے. ریلیکس سویٹ ہارٹ. یہاں کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا آس پاس کیا ہو رہا ہے. وہ آنکھ مارتا بولا تو اسپرا اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو بحال کر کے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی جس پر وہ دل کھول کر ہنسنے لگا تو وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بسانے لگی کیونکہ اس کی ہنسی یہاں بج رہے میوزک سے بھی کئی زیادہ حسین اس کے کانوں کو لگ رہی تھی. پھر کچھ لمحے ارہم نے ریلیکس ہو کر اچھے سے اس کے ساتھ ڈانس کیا. چلو اب چلیں. ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے باہر کی جانب نکلنے لگے لیکن وہ چلتے چلتے اونچی اونچی گانا گانے لگی. تم بالکل پاگل بچی لگ رہی ہو. اگر یہی حالات تو لوگ پلٹ پلٹ کر تمہیں دیکھیں گے. وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا.
یہاں کھڑا کوئی ایک انسان بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھے گا جب اسے پتا ہوگا میرے ساتھ کون چل رہا ہے۔ وہ مغرور سے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کے بعد ان دونوں نے بیڈمنٹن کھیلا، جس میں ارحم نے اسپرا کو 3 دفعہ ہی ہرا دیا۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نہیں کھیلتی تمہارے ساتھ۔ وہ ریکٹ رکھ کر اس کی جانب قدم بڑھا کر منہ بسوڑتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے کہا لگایا، ویسے بولو جانم، کھیلنا نہیں آتا، فکر مت کرو، میں سکھا دوں گا۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے نرمی سے بولا، جس پر اسپرا اسے گور کر رہ گئی۔ اس کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا اور پول سائڈ کی جانب چلنے لگے، مگر درمیان میں رک کر اس نے اسپرا کو ایک سٹول پر بٹھایا۔ یہاں رکو، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ ارحم نے اسپرا کو کہہ کر ایک گارڈ کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ اس سے پہلے وہ چلا جاتا، اسپرا نے اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے آنکھوں میں نرم تاثر لیے اس کی جانب دیکھا۔ میں بس ابھی 1 منٹ میں آیا، ٹیسیرو۔ وہ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا تو اسپرا نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو وہ سیکنڈز میں ہال سے غائب ہو گیا۔ ہائی بیلڈی، اسپرا نے پاس کھڑے باڈی گارڈ کو پکارا۔ اسے اس کا نام تو آتا نہیں تھا، اوپر سے اس کی گنج تھی، اس لیے اس نے یہی کہہ کر پکار دیا، لیکن وہ آدمی نظر انداز کرتا اسٹیچو بنا کھڑا رہا۔ ہیلو، ایکسکیوز می، آپ سے بات کرے، اسپرا نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، لیکن وہ وہاں سے ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ وہ آئی برو چکاتے ہوئے بولی، مگر وہ ریبورٹ کی طرح سیدھا کھڑا رہا۔ تم مجھے جواب دو، ورنہ میرا ارحم آ کر تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دے گا۔ اسپرا نے اسے دمکایا، مگر وہ اسٹیچو بنا کھڑا رہا۔ یا خدا، تم سب گارڈز ایسے روبوٹ کی طرح کیوں کھڑے رہتے ہو؟ یہ کوئی اصول ہے یا تم لوگوں کو ویسے ہی ایسے کھڑا ہو کر مزہ آتا ہے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ چپ رہا۔ چھوڑو یہ سب، کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ اوف، یہ بھی کیسا سوال ہے، ضرور ہوگی، اچھے خاصے نوجوان ہو۔ ویسے وہ کیا خوبصورت ہے؟ اسپرا نے سوچا شاید غلطی سے ہی کچھ کہہ لے، مگر نہ، شاید جیسے اسپرا نے بولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس نے چپ رہنے کی کھائی ہوئی ہے۔ بتاؤ پیاری ہے یا نہیں؟ بتا بھی دو، شرما کیوں رہے ہو؟ کیا بتا دے وہ تمہیں؟ ارحم نے اس کے قریب آ کر پوچھا، جو سوئم سوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ریڈ شرٹ اور بلیک جینز تھی۔ 1 منٹ، تم ایسے کیوں گھوم رہے اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسپرا نے اس کے برابر کھڑے ہو کر نہ سمجھی سے پوچھا۔ شکریہ ریکرڈ، ارحم نے گارڈ کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سر، ریکرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او گارڈ، تم مسکراتے بھی ہو، مجھے لگا بس چلتے پھرتے روبوٹ ہو۔ اسپرا نے ریکرڈ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے بولی، جس پر اس نے ایک نظر ارحم اور پھر اسپرا کی جانب دیکھا۔ دیکھو، برا مت ماننا، یہ بہت زیادہ بولتی ہے، میں جانتا ہوں۔ ارحم نے شرارت سے اسپرا کی جانب دیکھا جو اسے گھورنے لگی، مگر ریکرڈ مسکرا کر ساری لاتا وہاں سے چلا گیا۔ 1 منٹ میں بور ہو رہی تھی تو بس پوچھ لیا تمہاری گرل فرینڈ ہے یا نہیں، اور ویسے بھی میں بہت زیادہ نہیں بولتی، بس عام لڑکیوں کی طرح سے تھوڑا سا زیادہ بولتی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم عام لڑکیوں سے کئی گنا زیادہ بولتی ہو۔ نہیں، ہاں، اور چلو اب۔ وہ اسے پکڑ کر کمروں کی جانب لے گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے اسپرا کو لباس پکڑا کر اندر کی جانب دھکیلا۔ اوپس، کوئی پاگل ہو رہا ہے مجھے جینز اور شارٹ شرٹ میں دیکھنے کے لیے، اسپرا نے شرارت سے کہا۔ خوش فہمیاں، جاؤ جا کر کپڑے بدلو، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ ابھی بدل کر آؤں گی، تمہاری نظریں مجھ سے ہٹیں گی نہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ ویری فنی، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں یہاں باہر موجود ہیں، وہ سکون سے بولا تو اسپرا نے زور سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ ایڈیٹ نہ ہو تو، اس کی ہمت بھی کیسے میرے سامنے یہ کہنے کی؟ میں بھی اسے بتاؤں گی آخر میں ہوں کون۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میرے چہرے پر یہ کہنے کی؟ وہ اونچی اونچی کہنے لگی، ساتھ کپڑے بدلنے لگی۔ میں تمہیں سن سکتا ہوں جو بھی تم مجھ پر چلا رہی ہو، کیونکہ تم سب اپنے ذہن میں نہیں بول رہی، وہ دروازے کی دوسری جانب سے چلایا۔ اچھی بات ہے، وہ غصے سے چلائی اور مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کا میسی جوڑا بنانے لگی۔ جوڑا بنانے کے بعد اس نے کچھ بالوں کی لٹیں نکال کر چہرے پر گرا دی۔ یو ڈیڈ وومن، ارحم نے پوچھا اور ساتھ دروازے پر دستک دینے لگا۔ آ رہی ہوں، اسپرا نے نرمی سے کہہ کر دروازہ کھول دیا، جس پر ارحم کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ میں تمہیں دوبارہ سے ایسا لباس کبھی پبلک میں نہیں پہننے دوں گا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا تمہیں بکنی کی جگہ ایسے لباس میں پول میں لے جاتا ہوں، لیکن تم اس میں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہو۔
ارم منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، جبکہ اسپرا اس کے اس ریئیکشن پر کھلکھلا کر ہنس دی، جس پر ارم نے اسے گھورا اور کمر سے پکڑ کر واپس سے پول سائڈ کی جانب لے جانے لگا، جہاں لوگوں کا رش زیادہ نہیں تھا۔ پول کا پانی ٹرانسپیرنٹ تھا اور پول میں کپلز موجود تھے جو باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہنس رہے تھے۔ تبھی اسپرا کی نظر جکوزی پول کے اوپر ڈانس کرتے دھوئیں کی جانب گئی، جو انتہائی خوبصورت نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اسپرا اس کی جانب قدم بڑھاتی، ارم اسے کمر سے پکڑ کر مختلف راستے کی جانب لے گیا۔ جب اسے سمجھ آیا کدھر لے کر جا رہا ہے تو اس کی آنکھیں پھیلی۔ او نو، ارم نہیں پلیز، نہیں، مجھے سلائیڈ لینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، پلیز، وہ چلانے لگی، لیکن وہ انسنا کرتا اس کا بازو پکڑ کر سیڑھیوں کے قریب لے گیا۔ کلائمب۔ ارم کی بات پر اسپرا نے دکھی سا پاؤٹ بنا کر اس کی جانب دیکھا، شاید ارم طرز کھا جائے۔ ناٹ ورکنگ۔ کلائمب۔ ارم کے الفاظ پر اسپرا نے آگے بڑھ کر ارم کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا اور چیزی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، جس پر اس نے محسوس کیا کہ ارم کے چہرے پر اسمائل آ رہی ہے، لیکن وہ جلد ہی خود کو قابو کر گیا۔ اسٹل ناٹ ورکنگ۔ کم آن کلائمب۔ ارم نے اسے تھوڑا سا آگے کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے سیڑھی پر قدم رکھ دیا اور پھر وہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھانے لگی۔ جب وہ لوگ فائنلی اوپر پہنچ گئے تو اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سلائیڈ کی جانب دیکھا جو کافی اونچی تھی۔ اسپرا نے ارم کی جانب دیکھا اور نہ میں سر ہلایا، مگر اس نے اسپرا کو کمر سے پکڑ کر سلائیڈ کے کنارے پر کھڑا کیا۔ ارم نہیں پلیز، یہ بہت اوپر ہے، میں نہیں کر سکتی، اسپرا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم کر سکتی ہو، جب میں تمہیں کہوں جمپ تو تم کود جاؤ گی، اوکے؟ ارم نے اسے کہا، لیکن اس نے نہ میں سر ہلایا۔ جمپ! اسپرا نے جمپ نہیں مارا، لیکن ارم اس کا ہاتھ پکڑ کر کود گیا اور وہ جلدی سے سلائیڈ میں گھومتے پانی کی جانب جانے لگے اور کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں زور سے پانی میں گرے۔ اسپرا جلدی سے تیر کر پول کے کنارے پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ نارمل ہوئی تو ارم کی جانب دیکھنے لگی، جو ریلیکس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایڈیٹ! وہ چلائی، مگر ارم ہنسنے لگا اور اسپرا کے برابر بیٹھ کر کناروں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ اسپرا آسماں پر موجود ستاروں کو دیکھنے لگی۔ میری مما بتاتی ہیں مجھے شروع سے ستارے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی رات ہوتی میں آسماں پر ستارے دیکھنے بھاگ جاتی، اور اگر کبھی بارش کے باعث کسی رات ستارے نہیں نکلتے تو مجھے غصہ آنے لگتا اور رونا شروع کر دیتی۔ میری مما کہتی ہے میں ستاروں کی بہت دیوانی ہوا کرتی تھی۔ اسپرا کے الفاظ پر ارم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول کر ستاروں کی جانب دیکھا۔ یہ خوبصورت ہے نا؟ اسپرا نے ارم سے پوچھا۔ یا برائٹ، شائنی اینڈ ٹوئنکلنگ۔ ارم نے اسپرا کی جانب اپنا چہرہ کیا۔ جسٹ لائک یو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ارم کے الفاظ پر اسپرا کے گال دہکنے لگے، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر کے مسکرانے لگی اور ارم کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ صرف کچھ گھنٹے اور، چند گھنٹے مزید، اور میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، وہ خود سے سوچنے لگی۔ اسپرا، جب اس کی آنکھیں ارم کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہونے لگی تو ارم نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ میں صرف سوچ رہی تھی کہ آج تمہارے ساتھ زین یا علی اور باقی سب میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں بھلا؟ اسپرا نے آسماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، وہ اسپرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کچھ وقت پول میں گزارا، اور اس وقت کے دوران جب بھی کوئی آدمی اسپرا کی جانب دیکھتا تو ارم اسے ان نظروں سے دیکھتا کہ وہ شخص واپس اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کرتا۔ پھر ان دونوں نے ڈنر کیا اور بائک پر بیٹھ کر گھر کی جانب نکل گئے۔ بائک پر بیٹھے ہوئے اسپرا نے اپنے اطراف میں نظریں گھمائی تو اسے روڈ ہالی اور دکانیں بند نظر آنے لگی۔ ارم کیا وقت ہوا ہے؟ اسپرا کے پوچھنے پر ارم نے بتایا کہ 3 بج رہے ہیں۔ وٹ؟ قسم سے پتہ ہی نہیں چلا کب وقت گزر گیا، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ارم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ جبکہ ارم نے اپنے پیچھے موومنٹ ہوتی محسوس کی تو بائک کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ اسپرا کیا کر رہی ہو؟ انسانوں کی طرح بیٹھ جاؤ ورنہ گر جاؤ گی، وہ چلایا تو اسپرا ہنسنے لگی اور اس کی بات کو انسنا کر کے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ لمحوں بعد جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اور ارم دونوں ایک کمفرٹیبل ہیں تو اس نے اپنی باہیں کھول دی اور ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی جو اس کے وجود کو چھو کر گزرنے لگی۔ اس کے بعد وہ زور زور سے دیوانہ وار چلانے لگی، جس پر ارم ہنسنے لگا کیونکہ اسے اسپرا کے روم روم سے خوشی جھلکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تبھی اس نے سیٹ پر واپس سے بیٹھ کر ارم کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔
یو آر مائن ٹیسیرو، اونلی مائن، ارہم نے پوسیسیولی کہا، جس پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو اب بائک کی سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ وہ بھی خود کو نارمل کر کے واپس سے اونچی اونچی گانا گانے لگی، جس پر ارہم کا دل کیا اپنے کان بند کر لے، مگر سننا اس کی مجبوری تھی۔ اسپرا بھی اس کی حالت کا مزہ لیتے نان سٹاپ سارے رستے گاتی رہی۔ میری تم سے التجا ہے، آئندہ اپنی اس حسین آواز کو گانے کے لیے استعمال مت کرنا، ورنہ میرے کانوں میں سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ وہ بائک پر سٹینڈ پر کھڑی کر کے طنزیہ بولا، کیونکہ اسپرا کو سانگ گانا بالکل بھی نہیں آتا تھا، مگر وہ بائک کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ اب کیا چاہتی، اٹھا کر لے جاؤں؟ جب ارہم نے اسے بائک سے اترتا نہ دیکھا تو اس کے قریب ہو کر بولا، ہاں لے کر چلو، میرے پاؤں درد کر رہے، ہائی ہیل میں چلنا اتنا سیاپا ہوتا ہے۔ وہ باہیں کھولتی ہوئی بولی، پاگل۔ وہ کہہ کر اسے برائڈل سٹائل میں اٹھا کر اپنے روم میں لے گیا اور بیڈ پر بٹھا کر اس کے سینڈل اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں خود ہی کر لوں گی۔ اسپرا نے جب اسے اپنی سینڈل کی سٹرپ کھولتے دیکھا تو لڑکھڑاتی آواز میں بولنے لگی، کیونکہ وہ ارہم سے ایسی کوئی امید نہیں رکھ رہی تھی۔ شش، اس نے کہہ کر اس کے جوتے اتارے اور پھر اٹھا کر واش روم میں لے گیا۔ چلو اب فریش ہو جاؤ، کوئی لائٹ سے کپڑے پہن لو تاکہ سکون سے سو سکو۔ وہ اسے وہاں کھڑا کر کے اس کے وارڈروب کی جانب بڑھا اور ایک ڈریس نکال کر اسپرا کو پکڑایا اور واش روم کا دروازہ بند کر دیا، اور خود بھی کپڑے لے کر چینجنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔